وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، معزز سامعین، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بڑا انعام احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی. ہم نے اللہ کا کلام ختم کیا ہے، پڑھ کر اور سن کر. کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی، جیسے ہم اور دنیا کی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، لیکن قرآن جو ہے یہ اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے تبرک بالقرآن فإنہ خرج منہ وکلام اللہ. قرآن سے برکت حاصل کرو اس لیے کہ وہ اللہ سے نکلا ہے اور اللہ کا کلام ہے. اندازہ لگائیں، قرآن اللہ سے نکلا ہے، خرج منہ، اور وہ اللہ کا کلام ہے. اس لیے یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اتنی عظیم چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہیں دی. قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا اور سننا یہ فرشتوں کو بھی نہیں ہے. قرآن پڑھنا یہ فرشتوں کو بھی نصیب نہیں ہے. اسی لیے جہاں قرآن کی مجلس لگتی ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، فرشتے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اس کو اہتمام سے سنتے ہیں. یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، ہمیں انسانوں کو عطا فرمائی ہے. اتنا اونچا، اتنا عظیم کلام. خود اللہ رب العزت اس کا تعارف فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کہاں سے آیا. انہ لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے. نزل بہ الروح الامین، کس کے ذریعے سے اتارا گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. اور کہاں اتارا گیا؟ علی قلبک، اے نبی جی آپ کے مبارک دل پر اتارا گیا. اتارنے والا اللہ، واسطہ اور ذریعہ اس کو لانے والے وہ حضرت جبرائیل، اور جن پر اتارا گیا وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبی ہے. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کو، قرآن کو 3 امانتوں نے گھیرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ خود امین ہے، حضرت جبرائیل کا لقب بھی روح الامین ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین ہے. امین کی طرف سے آیا، امین لے کر آیا، اور امین کے دل پر اتارا گیا. اللہ رب العزت جو امین ہے ان کی طرف سے آیا، اور روح الامین لے کر آیا. اور کہاں آیا؟ صادق الامین کے دل میں آیا. علی قلبک لتکون من المنذرین. تو یہ قرآن کا تعارف خود اللہ رب العزت نے کرایا. یہ کیسا کلام ہے، اس کو لانے والے کون ہیں، کہاں اترا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر. پھر حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف کروایا. بہت بہترین، بہت پیاری حدیث ہے قرآن کی عظمت کے بارے میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی انہا ستکون فتنہ، ان قریب بہت بڑا فتنہ، پوری زمین فتنے سے بھر جائے گی. اتنے فتنے آئیں گے، ان قریب فتنے آئیں گے، بڑے فتنے، خطرناک فتنے، تو پوری زمین کو بھر دیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا فمل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ ان فتنوں سے کون بچے گا، کیسے بچے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلام اللہ. ان فتنوں سے بچنے کا راستہ اللہ کا کلام ہے.
تمام فتنے، آج تو فتنوں کا دور ہے، ہم دیکھ رہے ہیں طرح طرح کے فتنے، نئے نئے قسم کے فتنے روزانہ وجود میں آ رہے ہیں، مہینوں اور سال میں نہیں، بلکہ یوں کہیے روزانہ نئے نئے فتنے، ہر صبح اور شام میں کوئی نیا فتنہ، کوئی نئی آزمائش کی چیز کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب کون بچے گا ان فتنوں سے؟ جس کا قرآن سے تعلق، کلام اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے لوگوں کے واقعات ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تعارف فرما رہے ہیں، اس میں تم سے پہلے کے لوگوں کے واقعات، پچھلی قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے۔ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اور بعد میں آنے والے حالات، قیامت کی علامتیں وغیرہ، اور مرنے کے بعد جو حالات پیش آئیں گے آخرت کے، برزخ کے، وہ سارے اس میں موجود ہیں۔ وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اور تمہارے حال کے لیے یہ فیصلہ کن کتاب ہے، حال کا جو فیصلہ کرانا ہو، یعنی اس میں ماضی بھی موجود ہے، مستقبل بھی ہے اور حال بھی ہے۔ اب بتائیے کتنا پیارا اور کیسا زبردست کلام کہ اس میں ماضی، پچھلے زمانے کے اچھے لوگوں کے واقعات، برے لوگوں کے واقعات، انبیاء کے واقعات، اور انبیاء کو جھٹلانے والے مکذبین کے واقعات، یہ بھی ہے قرآن میں، اور آئندہ آنے والے حالات کی بھی اطلاع ہے، اور درمیان میں جو ہم رننگ جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے لیے بھی حکم ما بینکم وہو الفصل لیس بالہزل، یہ فیصلہ کن کتاب ہے، اس کی ہر بات نہایت فیصلہ کن اور بہترین ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، فیصلہ کن کتاب۔ کتنی لمبی حدیث ہے، سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو اس قرآن کو تکبر کی وجہ سے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیں گے، تکبر کی وجہ سے، جو تکبر کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ گزرے ہیں، اور آج بھی کتنے ہیں جو قرآن کو تکبر کی وجہ سے، کہ یہ قرآن کیا پرانے زمانے کی کتاب ہے، نعوذ باللہ، یہ نعوذ باللہ 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، اس زمانے کے ساتھ نہیں چلتی۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن بنایا گیا تو وہ قرآن کو تکبر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے قسمہ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو اس کو تکبر کی وجہ سے چھوڑ دے اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الهدى في غیرہ اضلہ اللہ، اور جو اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت تلاش کرے گا اللہ اس کو گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت تلاش کرے گا، ہاں یہ ہدایت چند چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مرکز کہا ہے، ایک کعبۃ اللہ ہے، ایک کلام اللہ ہے۔ کعبۃ اللہ کے بارے میں کہا کہ یہ ہدی للناس، یہاں بھی ہدایت ملتی ہے، وہ ہدایت کا مرکز ہے، اور دوسرا قرآن یہ ہدایت کا مرکز ہے، یہ یہاں سے ہدایت نکلتی ہے، ہدایت کا خزانہ ہے۔ تو جو اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، رسی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لٹکائی ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہنم کہاں ہے، انہوں نے لکھا کہ جہنم کہاں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہنم کوئی الگ جگہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دنیا ہی جہنم ہے، ان کے پاس دلیل ہے اس کی۔ کیا کہتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم کہیں اور، جیسے جنت آسمانوں میں سمجھی جاتی ہے تو جہنم کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم زمینوں کے نیچے ہے یا کوئی اور جگہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم یہ دنیا ہی جہنم ہے قیامت کے دن، کیونکہ وہ سورہ اذا الشمس کورت آج ہی تیسرے پارے میں پڑھا گیا، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت نازل فرمائیں گے تو جب کیا حالات ہوں گے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے، تو اس میں واذا البحار سجرت، یہ سمندر کو آگ بنا دیا جائے گا۔ ان آیتوں سے علماء نے مطلب نکالا ہے کہ یہ جو سمندر ہے اسی کو آگ بنے، یعنی جہنم یہیں لگا دی جائے گی۔ تو اب جہنم سے نکلنا ہے ہمیں، انسانوں کو، یہاں جہنم میں ہیں ہم لوگ، گویا ابھی ہم جہنم میں ہیں،
ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہی جگہ آگے چل کر جہنم بننے والی ہے. اب اس جہنم سے نکلنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حبل اللہ المتین، اللہ نے یہ رسی اتاری، قرآن کی رسی. اور بہت اس کے یہ قرآن، ایک تو رسی جو ہوتی ہے عام طور پر کہیں اوپر چڑھنے کے لیے رسی لگائی جاتی ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں رسی کو اٹکایا گیا ہے وہ اس کا کڑا مضبوط ہونا چاہیے. کسی کو اگر سیڑھی نہیں ہے، رسی سے کسی جگہ چڑھنا ہے تو وہ رسی کو کسی کڑے میں یا کسی چیز میں اوپر باندھ دیتے ہیں اور اس کو پکڑ کر انسان چڑھتا ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں رسی اوپر باندھی گئی ہو وہ جگہ مضبوط ہونی چاہیے، وہاں سے رسی کھل نہ جائے. دوسرے، رسی خود مضبوط ہونی چاہیے. رسی اگر کمزور ہے، باندھی تو گئی ہے اچھی جگہ، لیکن رسی کمزور ہے، پکڑا اور ٹوٹ گئی. دو چیزیں. اور تیسری چیز ہے جو پکڑنے والا ہے وہ بھی مضبوط ہونا چاہیے، اس نے بھی جو پکڑا ہو مضبوطی سے پکڑا ہو. تو یہ ابھی قرآن والی رسی، اس کا سرا ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہاں سے چھوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اور رسی جو ہے وہ قرآن ہے، یہ بھی ایسی چیز ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی، اتنی مضبوط اللہ کا کلام. تو جہاں اٹکی ہوئی ہے اوپر وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور رسی کون سی ہے؟ قرآن کی رسی ہے. اب کمزوری ہمارے اندر، انسانوں کے اندر آ رہی ہے کہ ہم اس رسی کو مضبوط نہیں پکڑ رہے ہیں. جو مضبوط پکڑ لے گا اس قرآن کی رسی کو، قیامت کے دن قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رسی کو کھینچیں گے، جس نے پکڑا ہوگا وہ اوپر جنت میں چلا جائے گا، جس نے قرآن سے تعلق نہیں جوڑا ہوگا وہ یہیں جہنم میں رہ جائے گا. حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. وہو الذکر الحکیم، یہ حکمت والی نصیحت ہے. قرآن حکمت والی نصیحت ہے. وہو الذی لا تلتبس بہ الالسنہ، قرآن ایسی کتاب ہے زبانیں جس کو بدل نہیں سکتی. سبحان اللہ. اس کو سمجھیے، ہر زبان والا، ہم لوگ اردو والے ہیں تو اردو والے بھی قرآن پڑھتے ہیں، عربی والے بھی پڑھتے ہیں، انگلش والے بھی پڑھتے ہیں، دنیا کی ہزاروں زبانیں والے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ان کی زبانوں کی وجہ سے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہر زبان والا قرآن پڑھتا ہے، ہر زبان والا قرآن پڑھتا ہے، لیکن دوسری زبانوں کی وجہ سے قرآن بدلتا نہیں ہے. جو جس زبان والا ہے وہ عربی میں قرآن کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے، وہ قرآن کو اپنی زبان میں بدلتا نہیں ہے. قرآن ہر جگہ نماز میں جو پڑھا جائے گا وہ عربی میں ہی پڑھا جائے گا، ایک ہی انداز سے پڑھا جائے گا، عربی لب و لہجے اور عربی انداز سے ہی پڑھا جائے گا. الگ الگ زبانوں کی وجہ سے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ قرآن کا معجزہ ہے. لا تشبع منہ العلماء، قرآن ایسا سمندر ہے کہ علماء اس سے سیر نہیں ہوتے. سبحان اللہ. علماء جو ہے اس سے نکات، اس سے عجیب عجیب باتیں، موتیاں نکالتے رہتے ہیں، کسی کا پیٹ نہیں بھرتا قیامت تک. اس سے جو ہے موتیاں نکلتے رہیں گے. قرآن ایسا سمندر ہے، بحر زخار، اس سے موتیاں نکلتے ہیں اور نکلتے رہیں گے. علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے. ولا يخلق عن کثرت الرد، بہت زیادہ دہرانے کی وجہ سے یہ پرانا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ہر سال ہم قرآن سنتے ہیں تراویح میں الحمدللہ، لیکن کبھی ہمیں بوریت نہیں محسوس ہوتی. زیادہ پڑھنے، زیادہ تکرار کی وجہ سے قرآن پرانا نہیں لگتا، قرآن پرانا نہیں لگتا. ولا يخلق عن کثرت الرد، بار بار دہرانے کی وجہ سے قرآن پرانا نہیں محسوس ہوتا. قرآن کو آپ جتنا سنیں گے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، جس قاری کی زبان سے سنیں گے ہر ایک کی آواز الگ ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے ہر ایک الگ پڑھ رہا ہے، اور ہر ایک کے پڑھنے میں ایک الگ چاشنی ہے اور الگ لذت ہے. قرآن پرانا نہیں محسوس ہوتا، جتنا اس کو پڑھا جائے اس میں نیا ہی پن محسوس ہوگا، اس سے انسان بور نہیں ہوتا، اکتاتا نہیں ہے. ولا يخلق عن کثرت الرد ولا تنقضی عجائب، قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. قرآن ایسی کتاب ہے جو ہر زمانے میں زمانے کے ساتھ چلتا ہے. یہ قرآن کی خاصیت ہے. اب آج کے زمانے کے حساب سے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں کریں گے. قرآن نے آج کے زمانے میں جو حالات چل رہے ہیں ہندوستان میں اور پوری دنیا میں، تو آج کے زمانے کے لیے ہمیں کیا رہبری دی ہے. قرآن ایسا کلام ہے جو زمانے کے ساتھ چلتا ہے. زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا قرآن اتنا جوان ہوتا جائے گا، قرآن کی شباب اور قرآن کا حسن اور خوبصورتی بڑھتی جائے گی. قرآن پرانا نہیں ہوگا، قرآن رہبری کرنا نہیں چھوڑے گا. جتنا زمانہ آگے بڑھتا جائے
محسوس یہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے والوں کو کہ قرآن زمانے کے ساتھ چل رہا ہے. آج کے زمانے کے حالات ایسا لگتا ہے کہ قرآن میں پہلے سے محفوظ ہے. قرآن پڑھو اور آج کا زمانہ دیکھ لو تو محسوس ہوگا کہ یہ آج ہی نازل ہوا ہے شاید. یہ قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. جب جنات نے اس کو سنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، جنات نے جب اس کو سنا تو جنات بھی اس کو ماننے پر مجبور ہو گئے اور کہنے لگے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ. 26 پارے کی آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ فجر کی نماز پڑھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے آتے ہوئے جب مکہ کے قریب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور تھے. آپ کے ساتھ صرف حضرت زید تھے، حضرت زید رضی اللہ عنہ جو آپ کے خادم تھے وہ ساتھ میں تھے. اب دونوں نے فجر کی نماز پڑھی. اب اندازہ لگائیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں اور اس وقت جو تلاوت آپ کے دل سے نکلی ہوگی اس کا کیا عالم ہوگا. اس تلاوت کو جنات نے سنا، اس تلاوت کو جنات نے سنا تو جنات وہاں ٹھہر گئے. جنات وہاں ٹھہر گئے اور انہوں نے کہا خاموش رہو. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ جب آپ کے پاس سے جنات کا ایک قافلہ گزرا، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وہ قرآن کو غور سے سن رہے تھے. جب انہوں نے سنا کہ یہ کوئی کلام پڑھا جا رہا ہے، یہ عجیب کلام پڑھا جا رہا ہے، يَسْتَمِعُونَ تو وہ قرآن کو کان لگا کر سن رہے تھے. فلما حضروه قالوا انصتوا جب وہ نزدیک آئے انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ. اور جب انہوں نے قرآن سن لیا تو وہ مسلمان ہوئے اور اپنی قوم کے ولوا الی قومہم منذرین وہ اپنی قوم کی طرف گئے ڈرانے والے بن کر. وہ ڈرانے والے بن کر اپنی قوم کے پاس جا کر انہوں نے قرآن کا پیغام قالوا یا قومنا انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا ہم نے ایسا کلام سنا ہے جو سچا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو آج تک ایسا کلام نازل نہیں ہوا تھا جو آج کو آئے. یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ اے ہماری قوم اللہ کی طرف جو بلانے والے نبی ہیں داعی ان کی بات پر لبیک کہو. وآمنوا به ان پر ایمان لاؤ یغفر لکم من ذنوبکم اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ویجرکم من عذاب علیم اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. ومن لا یجب داعی اللہ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز کو قبول نہیں کرے گا فلیس بمعجز فی الارض تو وہ زمین میں کسی کو تھکانے والا نہیں ہے، وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتا. ولیس لہ من دونہ اولیاء اللہ کے علاوہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو خیر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اتنا پر تاثیر کلام ہے، اتنا زبردست کلام ہے کہ جب جنات نے اس کو سنا ہے تو وہ بھی اس کو ماننے پر مجبور ہو گئے اور اس قبول کرنے پر مجبور ہو گئے. یہ ہے اللہ کا کلام. من قال به صدق جو قرآن کی بات کرتا ہے وہ سچا ہے. ومن حکم به عدل جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ انصاف کرنے والا ہے. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم اور جو قرآن کی طرف بلاتا ہے اسے سیدھے راستے کی ہدایت دی گئی. دیکھیے یہ ہے قرآن کا تعارف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے کرایا. یہ قرآن کا تعارف خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا. اس لیے یاد رکھیں جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی قرآن سے تعلق نہیں جوڑیں گے. اب 19ویں پارے کی ایک آیت لے لیں، ان کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن دو ایک تو قرآن ہے اور دوسرے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو لوگ جس کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو اندازہ لگائیے اس کی نجات کی کوئی شکل ہو سکتی ہے. قرآن بھی لوگوں کے خلاف کھڑا ہوگا. القرآن حجت لک و علیک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. تو قرآن ایک تو کھڑا ہوگا، دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ 19ویں پارے کی آیت ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اے میرے رب یہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا قرآن کو میری قوم نے چھوڑ دیا تھا. اب چھوڑنے کی کیا شکلیں ہیں؟ چھوڑنا کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو اس سے کافر مراد ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے قریش وغیرہ، وہ تو بالکل برحق وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کو چھوڑنا ایک تو یہ ہے کہ انسان اس کی تلاوت ہی نہ کرے، جو تلاوت نہیں کرتا اس نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے قیامت کے، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پڑھتا نہیں ہے، جو تلاوت نہیں کرتا، لفظ نہیں پڑھتا، تو ایک تو وہ شخص قرآن چھوڑنے والا ہے۔ دوسرے جو قرآن کا معنی نہیں سمجھا وہ بھی قرآن کو چھوڑنے والا ہے۔ جو قرآن کا معنی نہیں سمجھا، دنیا کی تعلیم حاصل کر لی، بہت دنیا میں کما لیا، اپنا دماغ لگا کر دنیا میں بہت ترقی کر لی، لیکن قرآن کا کیا معنی ہے، جو 10 سورے یاد ہے اس کا بھی ترجمہ نہیں سمجھ سکا، تو دوسرا قرآن کو چھوڑنے والا کون ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو قرآن کو نہ سمجھ سکا، جس نے قرآن کے معانی نہیں سمجھے، وہ بھی قرآن کو چھوڑنے والا ہے۔ اور تیسرے جس نے قرآن پر عمل نہیں کیا، جس نے قرآن پر عمل نہیں کیا وہ بھی قرآن کو چھوڑنے والا ہے۔ چوتھے جس نے قرآن پر تدبر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا، وہ بھی قرآن چھوڑنے والا ہے، وہ بھی قرآن چھوڑنے والا ہے۔ پانچویں جس نے اپنی زندگی میں قرآن کو حکم اور فیصل نہ بنایا، وہ بھی قرآن کو چھوڑنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ زندگی میں قرآن کو فیصل بنائیں، قرآن سے فیصلہ لیں کہ مجھے شادی کرنا ہے، قرآن میں کیسے کروں، مجھے یہ کام کرنا ہے، قرآن میں کیسے کروں، مجھے اپنے جھگڑے ختم کرنا ہے، قرآن میں کیسے کروں، قرآن کو حکم بنائیں۔ تو جس نے قرآن کو حکم نہ بنایا اپنی زندگی میں، آج تو اللہ معاف کرے قرآن کے کتنے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ہم اپنی انانیت کی خاطر، اپنی نفسانیت کی خاطر ہم قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے نفس کے، اپنی انانیت پر ڈٹے رہتے ہیں، ہم اپنے نفس کی خواہش پر ڈٹے رہتے ہیں، اپنے نفس کو ہم مٹانا نہیں چاہتے، قرآن کے حکم کو نعوذ باللہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس میں تعویل کر دیتے ہیں، اس کا دوسرا مطلب نکال لیتے ہیں۔ نہیں، تو جس نے قرآن کو اپنی زندگی میں حکم نہ بنایا وہ بھی قرآن کو چھوڑنے والا ہے۔ اور یہ 5 لوگ ہیں قرآن کو چھوڑنے والے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ہے تو ہم توبہ کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں۔ جو قرآن سے تعلق جوڑتے ہیں ان کا کتنا بہترین حال ہوتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے، امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے قاری تھے، یہ قرات کے امام تھے امام حمزہ۔ ایک مرتبہ ان کے شاگرد نے ان کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں اور اپنا چہرہ مٹی میں رگڑ رہے ہیں، رو کر اپنا چہرہ وہ مٹی میں رگڑ رہے ہیں۔ تو شاگرد نے پوچھا کہ حضرت کیا بات پیش آ گئی، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں اور چہرہ اپنا مٹی میں کیوں رگڑ رہے ہیں؟ تو امام حمزہ جو قرات کے امام تھے، قرات کی جیسے چاروں امام ہیں جن کے ہم پیچھے چلتے ہیں مسلک میں، مسئلے مسائل میں، ایسے ہی قرآن کے بھی بہت سارے امام گزرے ہیں جنہوں نے پوری زندگی اپنے قرآن کے لیے لگا دی، قرآن کے الفاظ میں، قرآن کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، قرآن پر انہوں نے پوری زندگی خرچ کر دی۔ ان میں سے ہیں یہ امام حمزہ۔ تو کہتے ہیں کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں کیا دیکھا کہ مجھے قیامت کا منظر نظر آیا، ایسا نظر آیا کہ جیسے قیامت قائم ہو گئی، اور آواز لگائی جا رہی ہے کہاں ہیں قرآن پڑھنے والے لوگ؟ کیا آواز لگائی جا رہی؟ قرآن پڑھنے والے کہاں ہیں؟ تو امام حمزہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں بھی قرآن پڑھنے والوں میں ہوں، میں آگے بڑھا، لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف بلانے والے میں حاضر ہوں، میں بھی قرآن پڑھنے والوں میں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد یہ آواز آئی کہ وہ آگے آ جائے جو قرآن بھی پڑھتا ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو، جو قرآن پڑھنے والا بھی ہو اور اس پر عمل کرنے والا بھی ہو، وہ آگے آ جائے۔ تو کہتے ہیں میں ڈر کر تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، میں سوچنے لگا کہ شاید میرے عمل میں کمزوری ہوگی، میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میں قرآن پر پورا عمل کرتا ہوں، پڑھنے والا تو ہوں لیکن عمل میں کوتاہی مجھ سے ہو سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں پیچھے ہٹنے لگا تو آواز آئی، میرا نام لے کر آواز آئی کہ اے حمزہ آگے آؤ۔ تو کہتے ہیں میں آگے آیا، مجھے آگے بلایا گیا، تو میں نے کہا لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف بلانے والے میں حاضر ہوں۔ تو مجھے کہا گیا کہ یہ مت کہو لبیک یا داعی اللہ، یہ کوئی میری طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی پکارنے والا نہیں پکار رہا ہے، میں خود اللہ پکار رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک کہو۔ خواب میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ لبیک یا داعی اللہ مت کہو، لبیک اللہم لبیک کہو، میں اللہ خود تمہیں پکار رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، مجھے جنت نظر آئی، خوبصورت جنت کا محل، اور اس میں ایک بہت عمدہ ممبر لگایا گیا،
اور اس میں بہت سارے قاری لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. مجھ سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے خود مجھ سے کہا کہ حمزہ مجھے قرآن سناؤ. سبحان اللہ. ممبر پر ان کو بٹھا کر کہا حمزہ مجھے قرآن سناؤ. تو کہتے ہیں میں نے سورہ انعام پڑھنا شروع کی. 7ویں پارے میں سورہ انعام میں نے پڑھنا شروع کی. تو جب پڑھتے ہوئے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ یہ آیت پر پہنچا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں پر غالب ہوں، اپنے بندوں پر کنٹرول رکھنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ اے حمزہ کیا میں اپنے بندوں پر قادر نہیں ہوں، قاہر نہیں ہوں، غلبہ نہیں رکھتا؟ تو امام حمزہ کہتے ہیں میں نے کہا بے شک ہے اللہ، آپ اپنے بندوں پر غالب ہیں، آپ اپنے بندوں پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں. کہتے پھر کہا اور پڑھو. کہتے ہیں کہ سورہ انعام ختم ہوئی، سورۃ الاعراف انہوں نے شروع کی. اب سورہ اعراف جب ختم ہوئی 90 پارے میں، تو اس میں پہلا سجدہ ہے قرآن کا. تو کہتے ہیں جب سجدے کی آیت آئی تو میں نے تیاری شروع کی کہ اب سجدے میں جاؤں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے آواز دی گئی کہ اے حمزہ سجدہ مت کرو، یہاں سجدہ نہیں، سجدہ دنیا میں ہوتا ہے، جنت میں سجدہ نہیں ہوتا. یہاں سجدہ نہیں ہے، یہاں صرف پڑھو. تو کہتے ہیں میری قرات سورہ انعام اور سورہ اعراف اتنی بڑی بڑی 2 صورتیں میں نے اللہ تعالیٰ کو سنائیں. جب میری تلاوت ختم ہوئی تو حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جیسے ان کی شان ہے، جیسے ان کے ہاتھ ہیں وہ اللہ کی شان کے مطابق، ہمارے ہاتھ ہمارے جیسے ہاتھوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، ہمارے جیسے جسم سے اللہ کی ذات پاک ہے، جیسے اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں جنت کا عنبر اور مشک، وہاں کی خوشبو میرے اوپر انڈیل دی. اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو، جنت کا مشک وہ میرے اوپر انڈیل دیا. اور ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اے حمزہ جو بھی اللہ میرا کلام پڑھتا ہے میں اس کا ایسے ہی اعزاز کرتا ہوں. یہ صرف تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، تم سے پہلے جو لوگ تھے اور تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے جو بھی قرآن پڑھیں گے میں سب کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہوں، سب کو ایسے ہی عزت دیتا ہوں. پھر آگے اللہ رب العزت نے اور عجیب بات ارشاد فرمایا کہ اے حمزہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کلام کی قسم، جو زبان میرے کلام کا ورد کرتے رہے گی میں اس زبان کو عذاب نہیں دوں گا. سبحان اللہ. 3 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو زبان میرے کلام کا ورد کرتے رہے گی، یعنی پڑھتے رہے گی اس کو مسلسل، میں اس زبان کو عذاب نہیں دوں گا. اے حمزہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کلام کی قسم، جو دل اس قرآن کو محفوظ کرے گا میں اس دل کو عذاب نہیں دوں گا. اور اس سے آگے سنیے کیا ارشاد فرمایا کہ اے حمزہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کلام کی قسم، جو کان اس قرآن کو سنیں گے میں اس کان کو عذاب نہیں دوں گا. سبحان اللہ. سب کے لیے راستہ کھل گیا، حافظوں کے لیے بھی اور غیر حافظوں کے لیے بھی. کم سے کم ہم سنا تو کریں، کم سے کم ہم سننے کی تو عادت ڈالیں. موبائل پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر پتہ نہیں کتنے ہزاروں منٹ ہم ضائع کرتے ہیں. قرآن سنیں کم سے کم اس پر. روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ گھر میں قرآن لگائیں، گھر والوں کو قرآن سننے کی عادت ڈالیں. بہت سارے لوگ پڑھنے کا بہانہ کرتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ سوچ کر ہم قرآن سے دور ہیں. سالوں ہم سنتے ہی نہیں، تراویح میں بس سن لیتے ہیں. کم سے کم سننے کی تو عادت، روزانہ ہر گھر میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت لگنی چاہیے. اگر خود آتی ہیں تو بہتر تو یہ کہ خود پڑھے، لیکن جن لوگوں کے گھر میں پڑھنا نہیں آتا کم سے کم وہ سنے تو. سننے والوں کو بھی یہ اعزاز ہے. قرآن کلام ہی ایسا ہے کہ سننے پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کان میرے کلام سنیں گے میں ان کانوں کو عذاب نہیں دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا این النظار، کہاں ہیں وہ لوگ جو دیکھ کر قرآن پڑھنے والے ہیں. حضرت حمزہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی آواز دے رہے ہیں کہ آؤ، جو دیکھ کر قرآن پڑھنے والے ہیں وہ بھی آؤ، آج میں ان کو بھی نوازوں گا. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کا پاک کلام، یہ ہے اللہ کا قرآن. دیکھیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیسے عزت دیتے ہیں، کیسے مقامات عطا فرماتے ہیں. ان کو کتنا اونچا مقام مل گیا قرآن کی برکت سے، قرآن کی نسبت سے. تو اس لیے یہ قرآن سے ہمیں تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے. قرآن آئینہ ہے، قرآن ہر زمانے کے حالات بتلاتا ہے. آج کے زمانے میں کافروں کے پاس بہت طاقت آ چکی ہے، وہ بہت طاقتور ہو چکے ہیں، بہت پاورفل ہو چکے ہیں، اور کچھ مسلمان ان کی طاقت کو دیکھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ان کی طاقت کو کبھی زوال نہیں ہے، یہ کیسے ختم ہوں گے. اب ان حالات میں ہم کیا کریں؟
قرآن نے 2 چیزیں بتلائی ہیں. یہ سب سے اہم خلاصہ ہے آج کے بیان کا. قرآن نے کافروں کی ایک چیز کی طرف دیکھنے کا حکم دیا، ایک چیز کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے. قرآن دیکھے کیسا آئینہ ہے، کیسے زمانے کے ساتھ چلتا ہے. قرآن پرانا نہیں ہوتا، قرآن بوڑھا نہیں ہوتا. قرآن صرف پچھلی واقعات نہیں بتاتا، زمانے کے ساتھ چلتا ہے. اس زمانے میں کیا چل رہا ہے، اگر آج کوئی انسان قرآن کو اس نیت سے پڑھے تو اس زمانے کے حالات بھی قرآن بتائے گا، اس زمانے کے حالات کا حل قرآن بتائے گا. تو آج کل جو پاورفل یہاں جو ہے ایک سخت حکومت آ چکی ہے جس نے مسلمانوں پر گویا شکنجہ کس لیا ہے، اور مسلمان جو ہے مایوسی کی طرف جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ختم ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو دیکھیں، قرآن ہماری رہبری کرتا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ کافروں کی ایک چیز کی طرف مت دیکھو، مت دیکھو، مت دیکھو، ہرگز مت دیکھو. اور دوسری چیز کی طرف کہا کافروں کی ایک چیز کی طرف دیکھو. اب جس کی طرف نہیں دیکھنا ہے وہ کیا ہے؟ کافروں کی ظاہری طاقت کی طرف مت دیکھو، ان کی شان و شوکت کی طرف مت دیکھو، ان کے مال و دولت کی طرف مت دیکھو، ان کے اڑنے پھرنے کو، ہوائی جہازوں میں اڑنے کو، اور ان کی جو حکومتی طاقت ہے اس کو مت دیکھو. یہ قرآن نے کہا ہے. جگہ جگہ، بہت جگہ کہا ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ کہا ہے کافروں کی ظاہری طاقت کو دیکھ کر متاثر مت ہو جاؤ، یہ فنا ہو جانے والے ہیں، یہ ختم ہو جائے گی. قرآن نے اس پر واقعات بھی بتلائے، کیسی کیسی طاقتیں جن کے بارے میں لگتا تھا کہ یہ صدیوں تک نہیں ختم ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منٹوں میں ختم کر دیا. لگتا تھا فرعون کی طاقت اتنی زبردست تھی، ایسا لگتا تھا کہیں 100 سال تک اس کی طاقت باقی رہے گی. اللہ رب العزت نے جب ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو منٹوں میں اس کو اور اس کی پوری قوم کو خاک چٹا دیا. فرعون کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ بیان کیا ہے، اس کا عروج، اس کی ترقی. یہ بھی میں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. یہ فرعون کا عروج اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کی شان کتنی تھی، اس کی طاقت کتنی تھی، اس کے پاس دنیاوی پاور کتنا تھا. اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کا زوال بھی بتلایا، اس کا زوال بھی بتلایا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے کہ کافروں کی ظاہری طاقت کو مت دیکھو، ان کی شان و شوکت کو مت دیکھو، ان کی حکومت کو مت دیکھو، ان کی فوجی طاقت کو مت دیکھو. اس کو دیکھ کر جو مسلمان بھی متاثر ہوگا وہ ایمان سے جائے گا. جالوت کا لشکر، حضرت طالوت تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کا لشکر اور طالوت کا لشکر، اور سامنے ہے جالوت کا لشکر. یہ دوسرے پارے میں آخری صفحے پر اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ بیان کیا. اس زمانے کا اتنا طاقتور آدمی تھا یہ جالوت، اس کی فوج اتنی تھی جتنی آج کے زمانے میں امریکہ کی طاقت ہے. جتنا آج کے زمانے میں امریکہ پاورفل سمجھا جاتا ہے اس زمانے میں جالوت سمجھا جاتا تھا. اتنا طاقتور تھا وہ، فوج کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے. تو کچھ مسلمانوں نے جب اس کی طاقت کو دیکھا، اس کے سامنے آئے لشکر کے، تو کچھ مسلمانوں نے اس کی طاقت کو، ظاہری طاقت کو دیکھا، متاثر ہو گئے اور وہ چلے گئے، ایمان سے چلے گئے. انہوں نے مرعوب ہو گئے، ڈر گئے اور لشکر سے واپس ہو گئے. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج اس جالوت سے لڑنے کی ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے. تو جنہوں نے اس کی ظاہری طاقت کو دیکھا متاثر ہو گئے اور لشکر سے بھاگ گئے، نبی کا ساتھ چھوڑ گئے. حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اس میں طالوت تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ بنائے گئے، ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے وہ. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھ صرف 313 لوگ بچ گئے. ان 313 لوگوں نے جالوت کی طاقت کو نہیں دیکھا، انہوں نے آسمان کی طاقت کو دیکھا. انہوں نے آسمان اللہ کی طرف نظر کی. انہوں نے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی طاقتیں بڑی طاقتوں پر غالب آ جاتی ہے، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے. یہ انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. تو پھر کیا ہوا؟ جنہوں نے اللہ کی طاقت کو دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، زمین میں جو جالوت اتنا طاقتور تھا اس کی طاقت کو نہیں دیکھا، اس سے متاثر نہیں ہوئے، تو یہی 313 جالوت کے لشکر پر بھاری پڑ گئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو ختم کر دیا اور پورا لشکر وہ تہس نہس ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کو، جو ابھی ایسا لگ رہا تھا چند منٹ پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی اور مسلمان ختم ہو جائیں گے، لیکن ہوا کیا؟ مسلمان باقی رہ گئے اور جالوت کی طاقت ہمیشہ کے واسطے دم توڑ گئی، ختم ہو گئی. یہ قرآن نے بتایا ہے.
یہ قرآن نے آج کے زمانے کے لیے رہبری کی ہے. ان کی ظاہری طاقت کو مت دیکھو، ان کی کافروں کی ظاہری طاقت کو مت دیکھو، ان کی شان و شوکت کو مت دیکھو، ان کے اڑنے پھرنے کو مت دیکھو. یہ چوتھے پارے میں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. لا یغرنک، آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کافروں کا اڑنا پھرنا. یہ جو ظاہری طاقت ہے ان کے پاس، ظاہری شان و شوکت ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، چند دنوں کا سامان ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو کافروں کی طاقت سے متاثر نہیں، ان کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے، ان کی ظاہری طاقت کو دیکھنا ہی نہیں ہے. ہم دیکھتے گھبرا جاتے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ختم ہوگا. امریکہ اور یہ آج کے یہاں ہندوستان کی جو اقتدار پر آئی ہوئی جو پارٹی ہے وہ کیسے ختم ہوگی. متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ کہا کافروں کی طاقت کی طرف مت دیکھو. پھر اس پر واقعات اللہ تعالیٰ نے جالوت کا واقعہ بیان کیا، فرعون کا واقعہ بیان کیا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا، قوم سمود اور ان کا واقعہ بیان کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم. دیکھیں یہ سب اپنے وقت میں کتنے پاورفل تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کافروں کی شان و شوکت کو مت دیکھو، ان کے مال و دولت کو مت دیکھو، ان کی ظاہری حالت کو مت دیکھو، ان کی فوج اور ان کی فوجی طاقت کو مت دیکھو. یہ فنا ہونے والے ہیں، یہ ختم ہونے والے ہیں. تو جو ان کی طاقت کو دیکھے گا وہ اپنا ایمان بیچ دے گا. آج یہی ہو رہا ہے، کتنے مسلمان نعوذ باللہ اپنا ایمان کا سودا کر رہے ہیں کہ ان کی طاقت کو دیکھ کر وہ مرعوب ہو جاتے ہیں، اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں، اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں. لیکن جو ان کو آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کی طاقت کو نہیں، آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کافروں کی طاقت کو نہیں دیکھتے، وہ اللہ کو دیکھتے ہیں. کتنی بھی طاقت ہو وہ ذرا بھی مرعوب نہیں ہوتے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافروں کی جتنی طاقت ہے ان کو مکڑی کا جالا بنا دیتا ہے، اتنا کمزور کر دیتا ہے. جیسے افغانستان میں ہوا اور عراق میں ہوا. عراق میں امریکہ یہ سوچ کر داخل ہوا تھا کہ میں چند دنوں میں اس کو ختم کر دوں گا، لیکن وہاں کے مسلمان، کچھ مسلمان، سب نہیں، کچھ مسلمان ایسے نکلے جنہوں نے اللہ کی طاقت کو دیکھا. وہ امریکہ کی طاقت کو انہوں نے، بہت سارے مسلمان بک گئے، بہت سارے مسلمان بک گئے، بہت سارے مسلمانوں نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا. انہوں نے امریکہ کو سب کچھ سمجھ لیا کہ یہ اتنی طاقت کے ساتھ یہاں پر داخل ہوا ہے، اب اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. تو کچھ مسلمانوں نے اس کی ظاہری طاقت کو دیکھا تو وہ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے. لیکن کچھ مسلمان انہوں نے امریکہ کی طاقت کو نہیں دیکھا، انہوں نے اللہ کی طاقت کو دیکھا، انہوں نے اللہ کی طاقت کو دیکھا. تو پھر انہوں نے چند سالوں کے اندر امریکہ کو ناکوں چنے چبوا دیے، امریکہ کو پیچھے دھکیلنے پر، وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور وہ ملک امریکہ کے لیے قبرستان ثابت ہوئے. اس ملکوں کو وہ اس نیت سے داخل ہوا تھا کہ میں ہفتے میں 2-4 دن میں اس پورے ملک کو اور یہاں کی پوری مسلم آبادی کو ختم کر دوں گا، خاص طور سے مجاہدین کو. تو وہ کئی سال تک وہاں ناک رگڑتا رہا اور اس کو کوئی کامیابی نہیں ملی، روزانہ وہ مار کھاتا رہا، اس کے فوجی مرتے رہے. تو دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ایک کافروں کی ظاہری طاقت کو مت دیکھو، ان کی ظاہری شان و شوکت کو مت دیکھو، ان کی فوج اور ان کی عسکری قوت کو مت دیکھو. ہاں دیکھنا کس طرف ہے؟ دوسری چیز جس طرف دیکھنے کے لیے کہا گیا، انظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، ان کے انجام کو دیکھو، ان کی ظاہری طاقت کو مت دیکھو. اس کو دیکھنے سے منع کیا، اور دیکھنے کا کیا حکم دیا؟ ان کا انجام دیکھو، ان کی تباہی دیکھو، ان کی بربادی دیکھو، ان کا زوال دیکھو، ان کا فنا ہونا دیکھو. یہ دیکھو فرعون کیسے برباد ہوا، فلاں قوم کیسے برباد ہوئی. آج کے زمانے میں بھی دیکھو فلاں جو ہے طاقتور ملک کو کیسے ہار ہو رہی ہے، کون سی طاقت ہے جو ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہی ہے. تو ان کا انجام دیکھو. یہ ہے قرآن کا سبق. دیکھیے اب اندازہ ہوا کہ قرآن کیسے زمانے کے ساتھ چلتا ہے، قرآن کیسے ہر زمانے میں رہبری کرتا ہے. کسی زمانے میں لوگوں کو وہ تشنا اور پیاسا نہیں رہنے دیتا، ہر زمانے میں وہ لوگوں کو رہبری دیتا ہے، اصول دیتا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے دیتا ہے. اس لیے ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں گے، قرآن کے الفاظ بھی سیکھیں گے، قرآن کے معنی سے بھی تعلق جوڑیں گے. قرآن کے معنی آج کل اردو تفسیریں، اردو ترجمے آ چکے ہیں، کم سے کم ہم ایک آدھ مرتبہ اردو ترجمہ تو پڑھ لیں. مستند عالم کا، کسی مستند عالم کا اردو ترجمہ پڑھ لیں، اردو تفسیر پڑھ لیں. قرآن سے تعلق جوڑنے کا حکم ہے، قرآن کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا. چھوڑنے والوں کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. تو
تو اس لیے قرآن کے الفاظ سے بھی تعلق جوڑنا ہے، قرآن کے معانی سے بھی تعلق جوڑنا ہے، یا کم سے کم علماء کی تفسیروں میں شرکت کریں، جہاں علماء تفسیر کرتے ہیں اس تفسیر میں آئیں، تفسیر کی تو مخالفت نہ کریں، قرآن کی تفسیروں میں بیٹھیں، قرآن سے تعلق جوڑنے کی ایک شکل ہے، تو قرآن کے الفاظ سے تعلق جوڑے، اس کے معنی سے تعلق جوڑے، قرآن پر عمل کریں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو اپنی زندگی میں حکم اور فیصل بنائیں، تاکہ یہ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں۔ سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربنا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد شكرا ولك المنة فضلا، اللهم لك الحمد كل الذي تقول خيرا مما نقول، اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم۔